اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہمیشہ آپ کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے تحاشا احسانات ہیں کہ ہم اگر شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ وہ ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمارے اس شکر کو مان بھی لیتا ہے۔ اور پھر جب ہم پہ چھوٹی چھوٹی کبھی آزمائشیں آ جاتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ان آزمائشوں کے ذریعے، ان پریشانیوں کے ذریعے اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ ان حالات میں یا ان پریشانی یا اس آزمائش کے دور میں بھی اللہ سے جڑے رہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب کبھی کوئی پریشانی درپیش ہونا تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک سگنل ہے کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تو جب کسی بھی شخص کو اللہ سے کوئی حاجت طلب کرنی ہو نا، یا کوئی ایسا خاص کام پیش آ جائے کہ جو مشکل ہے، ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی بہت بڑی حاجت ہے کہ جس کے ہو جانے سے اس کو بے تحاشا فائدہ ہوگا اور آگے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوگا کیسے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بڑے بڑے طریقے بتا دیے ہیں کہ اللہ سے جڑنا کیسے ہے، اس کے پاس، اس کے قریب جانا کیسے ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ایسی کوئی بڑی حاجت طلب کرنی ہو اللہ سے تو اس کے لیے ایک نماز حاجت بہت مجرب اور کہنا چاہیے کہ بہت انمول قیمتی قسم کی یہ نماز حاجت ہے کہ جس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ نماز سکھائی تھی، اور یہ مجموعہ وظائف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بے وقوفوں کو مت سکھا دینا، ورنہ وہ ہر وقت سے دنیا بھی مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو اس نماز کا اہتمام کر لیجئے، اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، اور پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت سے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت ہے یہ نماز۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ 20 مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 30 مرتبہ سورہ اخلاص، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 40 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی آپ کو ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو بڑھانا ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر لیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جو درود اس وقت یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 70 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اور یہ سب پڑھنے کے بعد آپ نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے لیے، اپنے گناہوں سے پہلے معافی مانگنی ہے، حمد و ثنا کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے اس حاجت اور اس مقصد کے لیے آپ نے خصوصی طور پہ خوب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیے گا، کیونکہ یہ بہت خاص نماز ہے۔ اس طرح سے جب آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ اس کو 7 دن اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیں گے، اور بڑی سے بڑی حاجت بھی آپ کی انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی۔ تو اس کا خاص اہتمام کر لیجئے، اور آخر میں شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور بہت خلوص اور اخلاص کے ساتھ مانگیے گا، تاکہ
آپ کی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو تمام وظیفوں کی جو جڑ ہے نا وہ اخلاص اور یقین ہے. اس کے ساتھ مانگیے گا، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. السلام علیکم.